نے جواب دیا احترام کی وجہ سے جواب نہیں دیتے. نہیں حضرت یہ احترام بے شک اللہ آپ لوگ کو جزائے خیر عطا فرمائے, لیکن جواب دینا یہ احترام کے منافی نہیں ہے. آپ لوگ جواب کے لیے کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ لوگ ایکٹیو سن رہے ہیں. اب چونکہ ہمارا جو تعلق ہے نا وہ آن لائن ہے, اصلی علم جو منتقلی ہے وہ سامنے فیس ٹو فیس ہوتا ہے. اس سے جیسے ہم نے اللہ کے فضل و اساتذہ سے فیض حاصل کیا علم دوران, اور ظاہر بات ہے اللہ نے ذمہ داری داری ہم آگے, لیکن فی الحال ایک مجبوری ہے ہماری, آن لائن سسٹم ہے. تو آن لائن کا پھر یہی ہے کہ ہم جواب دیں تاکہ پتہ چلے کہ یار سن رہے لوگ. اللہ اکبر. کے الیکٹرک والوں کی طرف سے میسج تو آ گیا, اللہ تعالیٰ چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ علی رسول الکریم. آج ہم علم الصیغہ پڑھیں گے. کیونکہ آپ لوگ اس علم کے نام سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ علم کس بارے میں, علم الصیغہ. کون سا پیج کھولا جائے مولانا صاحب؟ پیج تو شروع کا یہ میرے پاس تو 12 آ رہا ہے, آپ لوگ کے پاس پتہ نہیں کون سا ہے. آگے چلیں آگے چلیں آگے چلیں. چل رہا ہوں مولانا صاحب. یہ ہاں یہ 4 دبائیں, 4 دبائیں, نہیں 10 دبائیں, 10. اچھا اس کے اوپر والا 10, یہ پیج 9 ہے, یہ 13 12 آ گیا. آگے چلیں اور یہ چلیں آگے, ترجمہ مصنف. اور چلے آگے. یہ کون سی کتاب ہے؟ ہاں چلے آگے چلے. استاد جی میرے پاس تو یہ اردو میں ترجمہ بھی اس کا ہے, علم الصیغہ میرے پاس ادارت المعارف کا ہے اردو. بھیج دیں مجھے جلدی سے, جی بھیجیں. میرے کون پاس سا بھی والا چلا ادارت المعارف ہے. جی بھیجیں. یہ 20 پہ تھوڑا نیچے عثمان جائے. بھائی بھیجیں ذرا. نہیں میں تو پاس تو ہارڈ کاپی اچھا ہے, میں دیکھتا ہوں 1 منٹ. آپ پی ڈی ایف میں دیکھ لیں ادارت المعارف کی. یہ کچھ الگ فونٹ کی ہے, یہ پتہ نہیں کون سی ہے. ایک سیکنڈ یہ نہیں ہٹائیے گا. علم استقرار رضوان بھائی یہ لائے گا جو پیچھے ابھی لائے تھے آپ, آگے تھا پیچھے. ہاں آپ عثمان اپنا کام جاری رکھیں, ادارت المعارف کا پی ڈی ایف ڈھونڈیں, ان کو بھیج دیں. ہاں اس کا فونٹ چاہیے ادارت المعارف کا. جی میں کوشش تو کر رہا ہوں. یہ علم الصیغہ البشرا ہے. یہ ہاں نہیں ادارت المعارف کا کھولیں, اس میں آسانی ہو جائے گی. ادارت المعارف ہے کسی کے پاس ادارت المعارف کا؟ آپ گوگل میں سرچ کریں نا. جی 1 منٹ. ٹھیک ہے جو جانا چاہ رہے ہیں وہ نماز پڑھنے چلا جائے, پھر آ جائے جلدی فرسٹ پڑھ کے آ جائے. انسان ریکارڈڈ ہے, ریکارڈ ہو رہی کلاس؟ یس ناؤ ہو رہی ہے. اچھا, انسان کی جسم میں جس طرح بنیادی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی, اس کے علوم میں صرف و نحو ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ عربی زبان میں صرف اور نحو کو بہت امتیاز حاصل ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے, اور قرآن اور حدیث کو سمجھنا ایک طالب علم کو وہ اس علوم پر موقوف ہے. تو لہٰذا یہ علم اپنی حیثیت سے بہت اہمیت کا حامل ہے. اس لیے آپ لوگ اس کو کان, آنکھ, دماغ, دل کھول کے سمجھیں گے, پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مدد اور فضل سے بہت آسانی ہوگی. اور یہ اتنا مزیدار سبجیکٹ ہے, جیسے الجبرا ہے نا, الجبرا وہ فارمولا آیا اور فٹ کرتے گئے اور نتیجہ نکلتا گیا, یہ اسی طرح ہے. پھر تو مزہ آ جائے گا مولانا صاحب. بہت مزہ آئے گا. یہ بالکل, میں تو اس کو الجبرا مطلب عربی الجبرا کہتا ہوں, عربک الجبرا.
یہ بس فارمولے ہیں, آپ نے فارمولے سیکھنے اور بس اپلائی کرنے. تو قدوری کا کیا ہوگا مولانا صاحب؟ پھر قدوری آپ کب پڑھائیں گے؟ وہ ہفتے کو, یہ اتوار کو. کیا کریں, اتنا لمیٹیڈ ٹائم ہے, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیسے کور کریں گے. لیکن بس وہی ہے نا, اللہ تعالیٰ سے بس مدد مانگے کہ ہمارا کام ہے محنت اور کوشش, باقی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. صحیح. باقی کون کون حضرات ہیں ابھی جو موجود ہیں؟ باقی کچھ تو نماز پڑھنے گئے. جی استاد جی, میں ہوں محمود. میں بھی موجود ہوں. کافی جی, میں بھی تقی موجود ہوں. مولانا ساجد. ساجد صاحب. رافی صاحب ہے یا وہ چلے گئے؟ جی جی موجود ہوں. آپ ہیں. وہ جواد صاحب وہ ابھی تک نہیں ہے لیکن آ جاتے ہوتے ہیں اراؤنڈ اس وقت. اصل میں یہ چیزیں ایسی ہیں نا کہ پھر وہ بعد میں ان کو اس طرح, خیر وہ پتہ نہیں ریکارڈڈ کلاسز جو ہوتی ہے وہ لوگ سنتے ہیں بعد میں, یعنی واللہ عالم. جواد صاحب آ گئے ہیں, ان کا شو کر رہا ہے. وہ اکثر نماز پڑھتے ہیں پھر آتے ہیں 10-15 وہ منٹ. نماز پڑھ رہے ہوں گے. جی جی حضرت, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ, آپ ہی کی کمی تھی. جی جی حضرت, شکریہ. یہ علم بہت اہمیت کا حامل ہے اور بڑا مزیدار سبجیکٹ ہے. آپ لوگ جب انشاءاللہ یوز ٹو ہو جائیں گے تو اتنا مزہ ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا الجبرا کی طرح پر فارمولا فٹ کرنا ہے. ہاں, اس سے پہلے بیسک چیزیں وہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح سیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ آگے بہت آسان ہوگا. پھر میں آپ کو انشاءاللہ قرآن پاک کے پاروں سے پیجز دوں گا کہ آپ کو بولوں گا اس میں سے ڈھونڈے, آپ لوگ خود ڈھونڈ کے کریں گے انشاءاللہ. یعنی بڑا مزہ. پھر آپ لوگ جب تلاوت کریں گے نا, آپ یقین کریں, جب میں نے علم صیغہ نہیں پڑھا تھا, یعنی جو سب ٹائم حاصل نہیں کیا تھا, قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو بہرحال ایک تلاوت تھی لیکن وہ مزہ نہیں تھا. لیکن جب یہ علم حاصل کیا, وہ پڑھتے پڑھتے صیغہ, یہ صیغہ, یعنی اتنا مزہ آتا ہے نا کیا بتاؤں. یہی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا, بشرط یہ کہ آپ لوگ طلب کے ساتھ, شوق کے ساتھ, اور آنکھ, کان, ناک, دل, سب کی آنکھیں کھول کے سنیں, دماغ کے ساتھ. اچھا, ان کے جو ہمارے اکابرین نے بڑی محنتیں کی ہیں. آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ جو مصنف رحیم اللہ ہے, حضرت مولانا مفتی عنایت احمد صاحب, یہ ان کے مصنف ہیں. انہوں نے یہ کتاب جو ہے نا علم صیغہ فارسی زبان میں لکھی تھی. چونکہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے تک مدارس میں جو نصاب تھا نا, جو پڑھائی تھی, وہ فارسی زبان میں تھی. چونکہ فارسی اسلامک دنیا کی قومی زبان سمجھ لیں, سرکاری زبان تھی فارسی اسلامی دنیا کی. تو ہندوستان میں بھی سرکاری زبان فارسی تھی اور تمام علوم فارسی میں ہی تھے. اس لیے آپ دیکھیں گے مولانا روم رحم اللہ اور جتنے بھی شاعر ہیں, جیسے علامہ اقبال اور جتنے بھی قدیم شاعر ہیں ہمارے 100 سال پہلے کے, یہ سارے جو تھے ان کی فارسی میں ہی شاعری ہے. اور جتنی بھی پرانی دینی کتابیں وہ بھی فارسی میں. کیوں؟ کیونکہ وہ سرکاری زبان میں تھی اور مدارس میں وہی پڑھائی. جس طرح آج سمجھ لیں ورلڈ وائڈ انگلش ہے, اس زمانے میں فارسی تھی. جتنی بھی پرانی خلافتیں گزری ہے, خلافت عثمانیہ وغیرہ, اگرچہ ان کی عربی سرکاری زبان تھی لیکن فارسی بھی ان کی سیکنڈ زبان تھی. اچھا, تو یہ کتاب کب لکھی گئی, یہ ساری باتیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کتاب کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتاب کی کب کیسے لکھی. اچھا, اس کتاب سے پہلے سر کے بارے میں بڑی کتاب, بہت سی کتابیں تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو قبولیت شرف حاصل دینا ہو وہ اس کو مل گئی. جس طرح فقہ کی بہت سی کتابیں ہیں لیکن قدوری کو سیکنڈ ایئر میں پڑھایا جاتا ہے. اسی طرح علم یہ جو سر کی بہت سی علوم اس علوم کے بارے میں بہت سی کتابیں تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مفتی صاحب کی اس کتاب کو قبولیت عطا فرمائی اور یہ ہمارے نصاب میں شامل ہو گئی اور پڑھائی جا رہی ہے اور پڑھائی جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ یہ اتنی اچھے انداز سے لکھی ہے مفتی صاحب نے, کیونکہ قواعد, ضوابط اور ان کا جو اخلاص ہے اس میں جھلک ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کتاب لکھی کس حالت میں گئی. اگر آپ سنیں گے نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ انسان تھے یا کیا تھے. یہ
آواز آ رہی ہے سب کو؟ عمران صاحب اچھا، مفتی حضرت مولانا مفتی عنایت صاحب جو تھے یہ ہندوستان کے مشہور عالم تھے. ان کی جو تاریخ پیدائش ہے یہ تقریباً 1227 ہجری ہے، شاید 1227 ہجری. بارہ سو اٹھائیس ہجری سوری. یہ ہندوستان کے دیوا ایک قصبہ ہوگا، بہرحال وہاں پہ پیدا ہوئے. 13 سال کی عمر میں ہی ان کو علم حاصل کرنے کا شوق ہوا تو یہ محمد صاحب بریلی کے پاس نحو سیکھنے گئے 13 سال کی عمر میں. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے دین کے کام لیے نا، آپ ان کے بچپن یا جوانی کو دیکھیں گے نا تو آپ کو یقیناً وہ دینی جذبہ ان میں دکھے گا. تو یہ دیکھیں 13 سال کی عمر میں ان کو دینی حاصل کرنے کا شوق ہوا، پھر یہ نحو 13 سال کی عمر میں سیکھنے گئے. کن صاحب سید کا بتا رہے ہیں محمد مولانا صاحب صاحب؟ بریلوی، یہ مفتی عنایت صاحب کا ہی بتا رہا ہوں، جو مصنف اچھا ابن صحیح. صیغہ ہیں. یہاں مصنف میں تو کچھ اور لکھا نہیں ہے مولانا صاحب، یہ رفیع عثمانی صاحب لکھا ہوا ہے. نہیں، انہوں نے تو اردو ترجمہ کی ہے، مولانا یہ فارسی میں تھی یہ کتاب. کہاں لکھا ہے اس کا جی، رائٹر کے نیم کا؟ مولانا مفتی عنایت اللہ. سب ٹائٹل پہ لکھا ہوگا نا. صحیح ہے صحیح ہاں ہے ہاں صحیح. ہاں ہاں تو ان کی بات کر رہے ہیں آپ. صحیح. جی. تو یہ پھر یہ سید محمد بریلوی صاحب کے پاس علم نحو سیکھنے گئے 13 سال کی عمر میں. پھر جب تھوڑا بڑے ہوئے دوسرے علوم حاصل کرنے کے بعد دوسرے گئے. پھر علم حدیث سے اچھا یہ بھی بات ہے کہ یہ محدث بھی تھے، ساتھ میں علم حدیث بھی انہوں نے حاصل کی ہے. جبھی تو انہوں نے اتنا جو علم صیغہ کتاب جو لکھی ہے اس میں قواعد ضوابط اتنا اچھے انداز سے لکھی کیونکہ ان کو یہ علم بھی تھا. انہوں نے جو علم حدیث حاصل کیا ہے وہ دہلی کے جو مشہور محدث سے شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث حاصل کیا. پھر علی گڑھ تشریف گئے، وہاں پہ بھی انہوں نے جو علی ماہر حروی رحمۃ اللہ علیہ تھے ان سے علوم حاصل کیا. فراغت کے بعد مفتی کے عہدے پہ فائز ہوئے اور ان کے جو بھی مفتی کے کام ہوتے ہیں وہ چلتا گیا. پھر ان کو ان کے جو استاد تھے، ان کے جو بڑے تھے، انہوں نے ایک عہدے کے لیے اکبر آباد آگرہ کی طرف ان کو منتقل کیا نا، کیونکہ یہ قاضی تھے، ان کی طرف ان کی شفٹنگ ہو گئی. لیکن ہوا یوں کہ ابھی روانگی تھی کہ 1857 میں آپ کو یاد ہوگا کہ انگریز اور مسلمانوں کی ہندوستان میں بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی، یعنی جہاد شروع ہوا تھا، مسلمانوں نے انگریز کے خلاف جہاد شروع کیا تھا. اب وہ ظاہر سی بات ہے پورے ہندوستان میں مسلمانوں پر فرض العین ہو گیا تھا جہاد. تو انہوں نے اپنا سفر موقوف کر کے مسلمانوں کے لیے فتویٰ جاری کر دیا کہ مجاہدین کو چندہ دینا ہر مسلمان پر فرض ہے. ظاہر سی بات ہے انگریز تو یہ پوری قبول کرتے، تو انہوں نے اس کے جرم میں ان کو گرفتار کر لیا تھا. پھر ان کو دیگر جو علماء تھے، علماء حق تھے، ان تمام کو انگریز نے اس زمانے کے بدنام زمانہ جیل تھا، اینڈومین ایک جزیرہ ہے، یہ انڈیا کے پتہ نہیں کون سی علاقے میں ہندوستان کے جزیرہ ہے اینڈومین. اگر کسی کو پتہ ہے تو بتا دے، اگر کسی کو پتہ ہے. اینڈومین جزیرہ پتہ ہے کسی کو کہاں ہے؟ کون سا اسپیلنگ کیا ہے مولانا صاحب؟ انڈومین. INDOMEN از اٹ؟ ہاں یہی ہوگا، یہی ہوگا. بہرحال تو یہ ایک جزیرہ تھا، جس طرح آج گوانٹانامو بے ہے نا امریکہ کا، اسی طرح اس زمانے میں یہ انڈومین تھا. کالا پانی اردو میں اس کو کہتے تھے. اب اس کے نام سے اتنا ظلم اور تشدد ہوتا تھا مسلمانوں پہ، یا صرف مسلمانوں پہ نہیں، اس زمانے میں جو انگریز کے خلاف ہوتا تھا وہ اس جزیرے میں، چاہے وہ ہندو تھا، مسلمان تھا، جو بھی تھا، لیکن زیادہ تر مسلمان اس کا شکار ہوئے کیونکہ جہاد کا جو فتویٰ جاری کیا تھا وہ مسلمانوں نے ہی کیا تھا. تو ان میں یہ مفتی عنایت صاحب قید ہو گئے اور وہ انڈیا میں اتنا کہاں پہ؟ انڈیا میں. جی سر، یہ انڈیا کے ساتھ ہے نکوبار، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ دونوں وہیں پہ ہیں، یہاں پہ لے جاتے تھے.
یہ تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے انڈامان اینڈ نکوبار آئلینڈس؟ ہاں دیکھو یہی ہوگا، یہی ہے. یہ پتہ نہیں آج ہے یا نہیں، یہ پھر میں بعد میں سرچ. یہ ایک بڑا خطرناک جزیرہ تھا یہ انڈمان. ہاں یہی ہے. یہ انگریزوں کا ایک سب جیل تھا. یہاں پہ مسلمانوں کو بے انتہا ظلم ہوتے تھے. تو مفتی صاحب بھی اس قید خانے میں تھے، جیل میں تھے. تو انہوں نے اچھا ان کے پاس ظاہر سی بات ہے جب قیدی جاتا ہے تو اس کو کچھ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی ہاتھ قید ہوتا ہے نا. تو مفتی صاحب بھی ایسے ہی تھے، نہ ان کے پاس ان کی کتابیں. ظاہر سی بات ہے ایک عالم کے لیے ہم جیسے نقلی اور فارمی علماء کی بات نہیں ہو رہی. یہ اس زمانے کے علماء تھے جن کا جس طرح ہمارے زندگی کے لیے زندہ رہنا دن رات کا کھانا ہے، ان کے لیے پڑھنا اور پڑھانا تھا، ورنہ ان کو چین نہیں آتا تھا. تو جیسے ایک ایسے عالم کا خالی ہاتھ قید ہونا تو یہ تو موت سے پہلے ہی مر جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام ہے. یہی علم صیغہ جو ہے یہ انہوں نے اس قید کے زمانے میں لکھی، اور ان کے پاس کچھ نہیں تھے. بس جو ان کو یاد تھا، جو ان کو ذہن میں تھا، اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا تھا، وہی اسی کو استعمال کرتے ہوئے، اسی میموری کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ پورا علم لکھا، کتاب میں تصنیف فرمائی. اب اس سے اندازہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے یار یہ انسان تھے کیا تھے، اتنی باریکیاں. اور قید خانے میں بغیر کسی کی مدد سے، چاہے وہ کتاب ہو چاہے وہ انسان ہو، اپنے حافظے سے اتنا مطلب ایک عمدہ علم مدون کرنا ہے کتاب میں لکھنا. مدون تو نہیں کہہ سکتے، خیر تصنیف کرنا. تو یہ علم حاصل کیا. پھر ان کو رہائی کس طرح ملی. ایک انگریز تھا وہاں کا جو جیلر تھا یا جو ان کا انتظام کا سنبھالنے والا تھا، اس کو ایک عربی کتاب تھی تقویم البلدان. اس کا اس کو اردو ترجمہ چاہیے تھا. پھر اس نے مفتی صاحب کو چونکہ ظاہر سی بات ہے ایک جیلر کی اور ایک قیدی کی یاری دوستی تو ہو ہی جاتی ہے، تو وہ مفتی صاحب کے علم سے باخبر تھے کہ اتنی علمی شخصیت ہے. ان کو کہا کہ آپ اس کا ترجمہ کر دو اردو میں، مجھے دے دیں. تو مفتی صاحب نے 2 سال میں وہ ترجمہ کیا تقویم البلدان کا عربی سے اردو، اور بڑا عمدہ. وہ انگریز اتنا خوش ہوا اس سے کہ اس انگریز نے اس انعام کے بدلے مفتی صاحب کو رہا کر دیا. سبحان اللہ. تو وہ رہا ہو گئے مفتی صاحب. پھر وہ واپس ہندوستان آ کے کانپور میں رہائش پذیر ہو گئے. انہوں نے فیض عام مدرسہ جو ہے اس کی بنیاد رکھی، اور اس کے ٹھیک 2 سال بعد حج کی تشریف لے گئے 1279 میں. بدقسمتی سے اس زمانے میں تو ظاہر سی بات ہے بحری جہاز میں سفر ہوتے تھے، تو بدقسمتی جدہ سے قریب پہاڑی سے ان کا جہاز ٹکرایا. یہ اور جتنے بھی علماء ان کے ساتھ تھے تمام کے تمام شہید ہو گئے، غرق ہو کے ڈوب کے شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت برکت نازل فرمائے. بعد میں ان کی باڈی ریکور ہوئی مولانا صاحب؟ کیا باڈی اس زمانے کے لحاظ سے شاید ہو گئی ہوگی، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے نہ ہو گئی ہو، واللہ اعلم. اچھا اس زمانے کے لحاظ سے یہ تقریباً 200 سال پہلے یا 150 سال پہلے اتنی ٹیکنالوجی تو تھی یار، واللہ مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں 1200 آپ کہہ رہے ہیں؟ ہجری کی بات. اچھا 200 سال، صحیح ہے، 200 سال پہلے. یہ ہوگا 200 سال تقریباً پہلے، ہاں صحیح. یہ ہوگا تقریباً 1870 یا 80 کا زمانہ ہوگا. اچھا مولانا صاحب وہ یہ کیا حج کے اس پہ تھے، سفر پہ جو شہادت ہوئی؟ جی احرام کی حالت میں تھے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ احرام اور کی حالت جتنے بھی اس زمانے میں یہ علماء، یہ تو خیر ایک حادثہ، یہ تو ایک ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حادثہ تھا. ویسے جو وہ ہے نا، یہ جو کمال اتاترک تھا، یہ یہودی نما مسلمان جو تھا، مسلمان نما یہودی جو تھا، اس نے جو ترکی کے تمام علماء کو کس طرح ختم کیا. یہ بھی کہتے ہیں نا کہ کسی معاشرے سے اگر مسلمانوں کو دین سے بیزار کرنا ہے تو اس کے دین کو برا بلا نہ کہیں. یہی غلطی سوویت یونین نے کی تھی تو وہ تباہ و برباد ہو گیا تھا. تو یہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ نان مسلم، وہ مسلمان کو اس کے دین کے غلط کہنے پر فٹ وہ نہیں کرتے ٹارگیٹ. وہ علماء اور جو ان کے پیشوا ہے ان کو برا بلا کہہ کے
ان کو برا بھلا کر کے ان کی جو شخصیات ہے ان کو گندہ پیش کر کے، یعنی ان کے بارے میں غلط باتیں عام کر کے، عام مسلمان کے دل میں شکوک و شبہ پیدا کر کے، ان سے ان کی نفرت دل میں ڈال کے، یعنی جو بھی آپ کہہ سکیں، ان سے بددل کرنا ان کا ہوتا ہے، تاکہ انسان جب اپنے پیشوا اور علماء سے بدزن ہوگا تو ظاہر سی بات ہے دین سے خود بخود دور ہوگا۔ تو یہی کام کمال اتاتورک نے کیا۔ ترکی میں جب یہ آیا، جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، ظاہر سی بات ہے علماء تو ہر ملک میں ہوتے ہیں اور جید علماء ہوتے ہیں، تو اس نے جو چھپتے گئے وہ چھپ گئے، جو ظاہر تھے، جو ان پہ تھا کہ نہیں ہم تو حق کے لیے لڑیں گے، ان کو اس نے بڑی شاطر اور چالاکی سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ کو مارنا ہے، آپ لوگ سے یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، جو بھی پٹی پڑھائی، لہٰذا میں توبہ کرتا ہوں اور اس انعام میں آپ سب کو حج کے لیے بھیجوں گا۔ تو اس نے کیا کیا، جتنے بھی اس کو پتا تھا کہ کون کون میرے راستے میں کانٹا ہے، سب علماء کو جمع کیا، ایک بڑا بحری جہاز بنایا اور کہا کہ آپ لوگ کو انعام کے طور پر حج کا سفر کرنا ہوگا، آپ لوگ کو حج پہ بھیجوں گا اور سرکاری خرچے پہ۔ ہوا یہ کہ جب حج پہ تمام علماء خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی، اب یہ سارے فتنے ختم ہو جائیں گے، وہ بحری جہاز میں گئے اور یہ اس خبیث نے جب وہ بیچ میں گئے تو اس کو غرق کر دیا، تمام کے تمام علماء شہید ہو گئے۔ تو یہ اس زمانے کے لحاظ سے بڑا ایک اچھی ٹیکنیک تھی لوگوں کو ختم کرنے کی باہر آ۔ تو یہ صاحب جو ہے مفتی عنایت صاحب اس میں شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت برکت نازل فرمائے۔ اب حضرات آپ لوگوں نے اولا میں کس کس نے علم و صرف پڑھی مجھے یہ بتا لیں۔ پڑھی حضرت، میں بھی جی پڑھی ہے سر تھوڑی بہت۔ جی حضرت پڑھی ہے۔ سب نے پڑھی ہے؟ سر جی لیکن مجھے یاد 3 سال ہو گئے، یاد نہیں ہے، اب 3 سال پرانی بات ہے، اب کافی بھول گیا ہوں۔ وہ پڑھی ہے تو انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ آپ لوگوں نے علم الصرف میں پڑھا، تعلیم الصرف میں پڑھا ہوگا کہ علم الصرف کس کو کہتے ہیں اور یہ کیا ہے، ایک صیغے ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں۔ صرف اس کی تعریف کو میں پہلے آپ کو سمجھا دوں پھر انشاءاللہ تعریف پڑھ لیں گے۔ علم الصرف جو ہوتا ہے نا، علم الصرف یہ علم بیسیکلی ہے کہ یہ جو صیغے نا، صیغے کا پتہ ہے نا کیا ہوتے ہیں صیغے؟ کلمے، جی صیغے جو ہوتے ہیں، کلمہ جس کو کہتے ہیں، اس سے صیغے بنتے ہیں۔ اس کی جو مختلف شکلیں ہوتی ہیں اس کی اصل تک پہنچنا، یہ اس علم کا بنیادی مقصد ہے۔ کیا مطلب کہ علم صرف ایسا علم ہے جس میں عربی کلمات مفردہ، یعنی جو مفرد کلمات ہوتے ہیں، ان کی حالتیں جو ہے نا، ان کی حالتیں پہچاننا، ان کی حالتوں سے بحث ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ قولا ہے، قولا ایک صیغہ ہے۔ اب علم صرف اس پر بحث کرتے ہیں یہ قولا کا اصل کیا ہے۔ قوالا تھا، قوالا، وہ آپ پڑھ لیں گے کیسا قوالا تھا، قولا کیسے بن گیا وہ الگ بات ہے۔ اب علم صرف قولا پر بحث کرتا ہے کہ یہ قوالا سے قولا کیوں بنا، آسان لفظوں میں بتا دیں اس میں کیا ایسے قوانین ہے، کیا ایسی طریقہ کار ہے جس سے یہ قوالا سے قولا بنا۔ یہ اس چیز کو حاصل کرنا یہ علم صرف ہے۔ یعنی صرف کا مقصد ہے پھیرنا، صرف کا جو لغت میں مطلب ہے پھیرنا، کسی چیز کو پھیرنا، اس کو صرف کہتے ہیں۔ سر جی آپ نے جو تعریف شروع میں بتائی تھی وہ کن الفاظ میں بتائی تھی، وہ دوبارہ بتا دیں گے؟ علم صرف یہ کتاب میں یہ ہے، علم صرف ایسا علم ہے جس میں عربی کلمات مفردہ کہ ان عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے جن کا تعلق کلمات کی صورت سے ہے، نہ کہ جوہر یا معنی وضعی سے۔ جوہر یا معنی وضعی کیا ہے؟ یعنی اس کے ایکسٹرا میننگ سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس کی صورت سے ہوتی ہے۔ مثلا یہ کہ قولا کی اصلی صورت قوالا تھی، قاعدے کے مطابق تعلیل ہو کر قولا ہو گئی،
اس طرح ادغام، تخفیف، ابدال، قلب مکانی، یہ ساری آپ نے پڑھی ہے، نہیں پڑھی تو ہم دوبارہ پڑھ لیں گے تاکہ آپ لوگ کو یاد دہانی آ جائے. پل دیا تھا یہ. استاد جی اچھا، اس میں جو عربی کلمات مفردہ سے ہے، اس سے مراد ہے کہ مطلب یہ ایک صیغے سے بحث ہوتی ہے اس کے اندر؟ ہاں ایک صیغہ. اب نحو میں تو جملے پہ بھی بحث ہوتی ہے نا بھائی، یہ جی جملہ ہے، یہ جملہ ہے یا خبریہ ہے. جی جی جملہ خبریہ ہے، فعلیہ ہے، یا جو بھی ہے. اب پورے جملے میں بحث ہوتی ہے. جبکہ یہاں پہ صرف میں مفرد کلام پر یا مفرد کلمے پر بحث ہوگی. اب بحث کیا ہوگی؟ بحث کیا ہوگی؟ آپ کے سامنے قولہ ہے. اب وہ ظاہری یہ جو ظاہری شکل ہے صیغے کی، وہ اس پر بحث کرے گا سر. اب بحث کیا کرے گا؟ ظاہری شکل تو اس کی یہ ہے، یہ کن قوانین کے تحت اصلی صیغے سے اس طرف آئے. یہ اس پورے پروسیس کا نام یا اس علم کا نام یہ صرف ہے. یہ آپ کو سیکھنی ہے. اس میں قولہ صیغہ ہے آپ کے پاس. اب یہ اصل میں کیا تھا؟ قولہ کو مثال کے طور پہ آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ دیکھ رہے ہیں ڈکشنری میں تو قولہ ہے ہی نہیں، پتہ چلا قولہ ہے. اچھا یہ اصل میں قولہ تھا. اب یہ قولہ سے قولہ کیوں بنا؟ اس پورے پروسیس کا نام علم صرف. یہ آپ کو سیکھنا ہے اس میں. اچھا جی، ڈیفینیشن کلیئر ہونے کے لیے، عوارض ذاتیہ مطلب جو سامنے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، جیسے قولہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس سے یہ مطلب ہے عوارض ذاتیہ؟ حالت ہاں یہ جو حالت ہے نا، اصلی حالت سے قولہ سے قولہ ہوا ہے. یہ جو پوری حالت اس کی تبدیل ہوئی ہے نا، قولہ سے قولہ. جی عوارض ذاتیہ جو ہے نا، عوارض کہتے ہیں حالت اور ٹھیک ہے ذاتی حالت. ذاتی حالت اس کی کیا تھی؟ قولہ تھی. ٹھیک سمجھ آ رہی ہے؟ قولہ ہے تھی، قولہ ہوا. اب یہ قولہ کیوں ہوا، یہ آپ کو یہ علم بتائے گا. جو اور جو آگے ہے کہ ان کا تعلق صورت سے ہے، مطلب کہ جو پڑھنے کے اندر جو چینجنگ ہو رہی ہے اس سے ہے کہ، لیکن معنی ہاں میں اب یہ بتانے نا، جیسے قولہ ہے، اب قولہ سے دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار اس میں چینجنگ ہوئی ہے، یہ اس میں یہ بحث مانگتا ہے. یہ سامنے جو صورت، میرے سامنے جو صیغے کی صورت آ رہی ہے، اب اس علم کا تعلق اس سامنے والی صورت سے ہے. آپ نے صورت دیکھی تو آپ کو پتہ چلا کہ یار اس کی اصل کیا ہے. آپ کو تجسس ہوا نا. ٹھیک آپ کو قولہ دیکھ کے پتہ چلا یار اس میں کیا چینجنگ ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے، تو آپ کو تجسس ہوا، آپ کو ایک شوق چڑھا، آپ نے معلوم کیا. اب معلوم کیا، جس ذرائع سے آپ نے معلوم کیا وہ علم صرف ہے. ٹھیک بات کلیئر ہے سب کے سامنے؟ جی جی حضرت. کسی کو کوئی سوال؟ کسی کو کوئی سوال؟ نہیں جس اسی طرح رو ایک را ہے، رو بھی ایک صیغہ ہے. اب آپ نے رو دیکھا، لیکن اس کے معنی عبارت میں ایک پورے کلمے کے معنی آ رہے ہیں. اب رو ایک حرف ہے تو آپ کو تجسس ہوا یار یہ رو کیا ہے، صرف را لکھا ہوا ہے. یقیناً آپ نے کہا یار جب ایک را کے حرف کے پورے کلمے کے معنی بیان کیے جا رہے ہیں تو یقیناً یہ را جو ہے نا یہ حرف نہیں ہے، اس میں کچھ ہے. اب یہ تجسس ہوا نا آپ کو، اب اس میں کیا ہے، آپ کو اس کے اصل تک کیسے پہنچنا ہے، وہ ذرائع کیا ہے، وہ ذرائع علم صرف ہے. آپ کو جب صرف کے علم پر عبور حاصل ہوگا، آپ اس ذرائع کو استعمال کریں گے، آپ اس کے اصل تک پہنچ سکتے ہیں. جس طرح ایک چور کسی گھر میں چوری کرتا ہے، وہ کوئی نشان چھوڑ دیتا ہے. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں نا، مشہور کہاوت ہے کہ ہر آنے والا چور اپنے پیچھے ایک نشان چھوڑ دیتا ہے. اب انویسٹیگیشن ٹیم آتی ہے، وہ اس نشان کے ذریعے اصل چور تک پہنچتی ہے نا. اب وہ اس نشان یا اس کے چھوڑے ہوئے جو بھی نشانی ہے اس کو لے کر وہ اصل تک پہنچتی ہے. اس کا جو پورا پروسیس ہے، وہ اس جس ذرائع سے اس نے حاصل کیا وہ اس کا علوم ہے. اب ہمارے پاس جو ظاہری شکل کا صیغہ ہوگا، ہم اس کے اصل تک جو پہنچیں گے، اس پورے پروسیس کا نام علم ہے. امید ہے آپ لوگ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، یا اور اس کو دوسرے انداز سے سمجھاؤں.
ٹھیک ہے جی جی حضرت کلیئر ہے؟ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں آپ لوگ کو کلیئر ہوگا تو ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ. سر یہ علم الصرف کی آپ نے تعریف بتائی ہے نا. جی 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 ٹھیک ہے. ابھی جی مولانا ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں نا کہ جو علم الصیغہ ہے وہ بیسیکلی ریورس انجینئرنگ ہے. وہ سیگے کی بیکورڈ ہم جاتے ہیں اس کو دیکھتے بھائی ہاں کہہ سکتے ہیں. سمپل ورڈز. سر یہ علم الصرف ہے علم تفسیر ہے. الصیغہ ہے؟ علم الصرف کی تعریف ہے علم الصیغہ کی تعریف؟ اچھا اوکے ٹھیک ہے سر جی اوکے. علم الصیغہ جو ہے نا یہ کتاب کا نام ہے، صرف اصلی علم ہے. ٹھیک ہے سر جی اوکے. علم الصیغہ تو کتاب کو نام دیا گیا ہے. اچھا یہ جو صرف ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہے کہ اس کو سب سے پہلے کس نے بنایا. یہ سب سے پہلے آتا ہے کہ ابو عثمان بکر المازنی ہے، یہ 249 ہجری میں یا 246 ہجری میں انتقال ہوا ہے. انہوں نے سب سے پہلے اس کو مدون کیا. یہ پہلے نحو میں ہی تھا، بعد میں یہ علم الصرف الگ سے مدون ہوا. دوسرا قول ہے، یہ قول بھی مشہور تھا کہ ان کے جو مدون اول تھے ابو عثمان مازنی نہیں بلکہ اس سے ایک صدی قبل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، نعمان بن ثابت رحمہ اللہ ہے جو فقہ کے مدون تھے. اب ظاہر سی بات ہے ایک مجتہد کو تو علم نحو، علم لغت اس سب پر عبور حاصل ہوتا ہے نا، علم حدیث وغیرہ، جبھی تو جا کے وہ مجتہد بنتا ہے. یعنی یہ مختلف اقوال، بعض نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی نسبت کرتے ہیں، تو بہرحال یہ تو ایک ایکسٹرا بات ہے. تو یہ علم صرف کا مقصد آپ کے سمجھ میں آیا؟ جی اب اس کا موضوع کیا ہے؟ موضوعہ المفردات المخصوصۃ من الحیثیت المذکورہ، یعنی علم صرف کا موضوع مفردات کلام عرب من حیث صورہ ہے. وہی بات کہ اس کا موضوع کیا ہے، جو آپ کے پاس صورت ہوگی، ظاہری شکل ہوگی صیغے کی، یہ اس کا موضوع ہے، اس پر آپ نے بحث کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کا غرض کیا ہے؟ ہر چیز کی غرض و غایت ہوتی ہے. بھائی آپ سے سوال ہوگا آپ علم صرف حاصل کرنا کیوں چاہ رہے ہیں، تو آپ اس کی غرض بیان کریں گے نا. اس کی غرض کیا ہے؟ تحصیل ملکۃ یعرف بها ما ذکر من الاحوال. کیا مطلب؟ یعنی اس فن سے غرض یہ ہے کہ ایسا ملکہ انسان کو حاصل ہو جائے جس کے ذریعے مفردات کے احوال مذکورہ، یعنی ان کے عوارض ذاتیہ من حیث صورہ پہچانے جا سکتے. ہاں کہ آپ کو اس علم کے ذریعے ایسا ملکہ حاصل ہو جائے کہ آپ کے سامنے جو صیغہ آئے آپ اس کی احوال ذاتیہ، یعنی اس کی جو حالت تبدیل ہوئی ہے کہ ایک حوالے سے کیا ہوا، یہ جو رو کا صیغہ ہے یہ پہلے کیا اصل کیا تھا اور اصل سے پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر آخر جا کے یہ رو بنا، یہ کیوں بنا. یعنی اس پورا پروسیس کا حاصل کرنا، اس علم کا حاصل کرنا، یہ اس کی غرض ہے. یعنی آپ کو اتنی مہارت حاصل ہو جائے اس علم کے ذریعے کہ آپ رو حرف کو دیکھ کے آپ پہچان لیں کہ یہ صیغہ اس کا اصل کیا تھا، رعایا تھا، رعایا سے رعی بنا، رعی سے ارعی بنا، پھر رعا بنا. یہ پورا ایک پروسیس ہے. اب یہ حالتیں تبدیل ہو رہی ہے نا، ان حالتوں کو تبدیل ہونے کا پہچاننا، اس علم کو حاصل کرنا، اس پہ اتنا ملکہ حاصل کرنا کہ آپ رو کو دیکھ کر رعی تک پہنچ جائے، یہ ملکہ آپ کو آ جائے، یہ اس کی غرض و غایت ہے. ٹھیک ہے. غایت بھی یہی کہ الاحتراز عن الخطاء من تلک الجہات. ہاں اس کی غایت کیا ہے؟ یعنی اس فن کے ذریعے آپ اس پورے پروسیس میں کسی غلطی سے بچ جائیں. مطلب رو کا اصل رعی تھا، آپ کوئی اور نہ بنا لیں، آپ یہ غلطی سے بچ جائے، یہ اس کی غرض غایت ہے. یعنی ہر کام کا ایک موضوع ہوتا ہے، ایک غرض و غایت ہوتی ہے. آپ مثال کے طور پر جواد صاحب، آپ ملیشیا میں کیوں رہ رہے ہیں؟ آپ کی اس سے کیا غرض ہے؟ آپ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ ظاہر سے بولیں گے یار میں تو ہوں پاکستانی، میں ملیشیا یا انڈونیشیا جہاں بھی آپ ہیں میں رہ رہا ہوں، میری غرض یہ ہے کہ یہاں پہ میں جاب کروں یا پڑھوں، پھر جاب کروں، پیسے کماؤں، شادیاں کروں اور اچھی لائف جیوں. آپ کی غرض یہی ہے نا.
ہر کام کی ایک غرض ہوتی ہے. اسی طرح اس علم کی غرض کیا ہے, موضوع آپ کو بتا دیا کہ موضوع ہوتا ہے بھائی یہ موضوع کیا ہے, یہ فلاں علم کا موضوع کیا ہے, یعنی اس میں کیا چیز ہے جو آپ لوگ اتنا اس پہ پڑھ رہے ہیں. بھائی اس کا موضوع یہ ہے کہ ہم یہ جو صیغہ ہے اس کے احوال ذاتیہ پہچان سکیں, یعنی اس کا پورا احوال جان سکیں. اچھا بھائی اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ غرض و غایت یہ ہے کہ جو ہمارے پاس سامنے جو صیغہ ہے یا جو بھی کلمہ ہے ہم اس کے اصل تک پہنچ جائیں اور ان میں جو چینجنگ ہوئی ہے, تبدیلیاں آئی ہے, ہم اس کو سیکھ سکیں. اچھا غایت کیا ہے؟ غایت یہ ہے کہ اس پورے پروسیس میں ہم کسی غلطی سے بچ جائیں, اتنا ہمیں ملکہ حاصل ہو جائے, اتنے ہم ماہر ہو جائیں. بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگ کو؟ جی جی صحیح. جی وہ کوئی سوال؟ جی آپ نہیں حضرت. خیر ہے. حس صورت جی کیا ہے؟ مطلب سیغوں کی صورت، الفاظ کی صورت ہے. کیا مطلب؟ اس کتاب میں لکھا ہے نا ہاں موضوع میں، یعنی علم صرف کا موضوع مفردات کلام عرب میں حس صورت ہے. ہاں کہاں پہ لکھا ہے؟ ایک سیکنڈ, کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ کتاب میں لکھا ہے نا موضوع میں. المفردات المخصوصات من الحیث المذکورہ, یہ جی جی اس میں اردو میں لکھا ہے نا نیچے کہ حیث الصورت ہے. اس کا کیا مطلب ہے حیث الصورت کا؟ حیثیت ہے. حیثیت یعنی آپ کے علم سب کا موضوع مفردات کلام عرب میں من حیث الصورت. ہاں جی جو جی بھی جی. اس کی صورت ہے یہ اس کا موضوع ہوگا. اچھا مثال کے طور قولہ آپ کے سامنے آیا ہے, اب اس کا موضوع یہ قولہ کلمہ ہوگا, فعل ہوگا. اب اس قولہ کا اصل کیا ہے, اس میں کیا کیا چینجنگ ہوئی ہے, کس کس قانون کے تحت ہوئی ہے, کیوں ہوئی ہے, یہ سارا کیوں کیا کب کیسے, یہ سارا علم جو ہے نا یہ اس کا موضوع ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے. اس میں اتنا فن حاصل ہو جائے, اتنی مہارت حاصل ہو جائے اس فن میں کہ آپ اس کو حاصل کریں, یعنی قولہ سے قولہ تک پہنچ جائے, سارے جو راستے ان کو پہچان لے, اس میں مہارت حاصل کر لیں, یہ اس کا غرض ہے. اب اس راستوں پہ چلتے ہوئے آپ کوئی غلطی نہ کرے, آپ بالکل فٹ فاٹ ہو, یہ اس کی غایت ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. کوئی سوال؟ نہیں. چلے بھائی, ہم نے اچھا حرکت اور متحرک وغیرہ کو پتہ ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ حرکت, کسی کا حرف پر حرکت وغیرہ ہوتی ہے, اور کوئی سکون ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے وہ چیز ہے؟ اعراب. جی گڈ. ایک متحرک کلمہ کیا ہوتا ہے یا حرف کیا ہوتا ہے جس پر کوئی اعراب ہو, اور سکون کیا ہوتا ہے جس پر کوئی اعراب لیس ہو. ٹھیک ہے. فتحہ وغیرہ, مفتوح, فتح, یہ کس کو کہتے ہیں؟ جس پر زبر زبر ہو. پیش. گڈ. ایک حرف ہے جس پر زبر ہے تو اس کو فتح کہیں گے, اور اس حرف کو مفتوح کہیں گے. اسی طرح ایک حرف پر زیر ہے تو اس کو کسرہ کہیں گے زیر کو, اور اس حرف کو مکسور کہیں گے. یہ ساری بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے, تو انشاءاللہ ہم جب صیغے حل کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ آسانی ہوگی. ضمہ پیش کو کہتے ہیں, یہ حرف پر ضمہ ہوگا اور اس حرف کو مضموم کہیں گے. سکون ساکن اعراب لیس, ہر وہ جو جس حرف جس کو کہتے ہیں جی جس کی اعراب نہ ہو وہ سکون ہوتا ہے اور ساکن کہلاتا ہے. تنوین, جس حرف پر چاہے دو زیر ہو, زبر ہو یا پیش ہو, اس کو تنوین کہتے ہیں دو کو, اور جو حرف ہے جس پر یہ تنوین آئی ہے اس کو منون کہتے ہیں. تشدید, تشدید جس کو کہتے ہیں جس پر یہ جو مدون ہے نا, مدون اول, یہ جو نشان ہے یہ تشدید کا نشان ہے. اب یہ ڈبل ہے, یہ واو ہے, یہاں پہ مدون ہے نا, یہ کہاں گیا, یہ ہٹائے کس نے؟ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ وہ اللہ کے بندو, یہ کس نے ہٹایا؟ میں نے ہٹایا, کہاں ہے؟ رضوان میں. یہاں پر ہے. اچھا یہیں خیر, یہ جو تشدید کا نشان ہوتا ہے نا, یہ استاد جی یہ آپ سوری آپ پڑھ کہاں سے رہی ہیں؟ یہ کون سے پیج نمبر پر ہے؟ یہ نظر نہیں آ رہی چیزیں. یہ میں تو ایسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کسی پیج ٹھیک نمبر ٹھیک, پہ نہیں اوکے ہے. اوکے 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 ٹھیک ہے. یہ جو مدون ہے نا, مدون, یہ جو وہاں پہ جی یہاں پہ نشان تشدید, اس کا مطلب یہ یہاں پہ دو واو ہے. یہ آپ انشاءاللہ آگے پڑھ لیں گے. یہ میم
واو نون ہے، اس میں ایک واو متحرک ہے ایک ساکن ہے، یہ دونوں جی غام ہوئی ہے، تو یہ تشدید کا نشان ہے. یہ اس کو مشدد کہتے ہیں، مشدد سوری کہتے ہیں. حرف جی علت کیا ہے؟ کتنے حروف تھے؟ واو حرف الف یا واولس ہیں، جیسے انگریزی میں واولس ہے نا، اے ای آئی او یو. جی اے ای آئی او یو کے کچھ قوانین تھے. اے ای آئی او کے انگلش گرامر میں قوانین تھے نا، اسی طرح یہ حرف علت جو ہے اس میں بھی قوانین ہوتے ہیں. اب وہ کیا قوانین، وہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھ لیں گے. یہ آپ صرف یاد رکھیں کہ حرف علت 3 ہے، واو الف یا. حرف علت سب بولیں کتنے؟ 3 یہ نہیں کیا ہوتا کیا ہے؟ واو الف واو یا یاد رہیں گے انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ. حالت نظر میں بھی بول پائیں گے، اتنا یاد ہونا چاہیے. جی پکا؟ کلمے سے پہلے یہ الف واو یا پڑھ کے پھر کلمہ بے شک پڑھ لے، لیکن اس کو پڑھے بغیر دنیا سے گئے پھر اچھی بات نہیں ہوگی، آخرت میں پھر دیکھ لیں گے انشاءاللہ. چھوٹا سوال ہے جی جی مولانا صاحب، یہ جو صرف ہے اس بڑا سوال کریں لیکن آواز کو زیادہ زور سے بولے، آپ کی آواز بہت دور ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس صرف میں اور جو فرسٹ ایئر کی صرف تھی اس میں فرق کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے. ایک بچہ 10 سال کا ہوتا ہے، 20 سال کا ہو جاتا ہے، فرق کیا ہوتا ہے؟ اس سے وہ بالغ ہو جاتا ہے، یہی فرق آ جاتا ہے. یہ ایڈوانس ہے. استاد جی آپ نے کوڈ ورڈنگس میں جواب دیا یا آپ کا مقصد ہی یہ تھا؟ نہیں میں جواب دیا ہے. یہ سوال ایڈوانس ہے نا. صاحب سوال سمجھ آیا؟ یہ بڑی والی صرف ہے. ہاں یہ وہی ہے، صرف یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ فرسٹ ایئر کے جو طالب علم ہوتا ہے وہ چونکہ ایک پہلی دفعہ اس لائن میں آیا ہوتا ہے تو اس کو بس چھوٹی بیسک چیزیں بتا دی جاتی ہے، یعنی اس کو ہر خوشبو سنگھا دی جاتی ہے. اب یہ علم الصیغہ آ گیا ہے، اب یہ آپ کو خوشبو دے گا اور کہیں گے اپنے کپڑوں پہ لگائیں. اب سنگھانا نہیں، آپ لگائیں اس کو. ہے وہی چیز، صرف اس کو تھوڑا زیادہ کر دیا ہے، اور ایک پریکٹیکل لائف میں آپ لوگ جو سمجھے آپ ایک میچور ہو گئے. اب دوسری بات یہ فائنل یہ ہے صرف کا، اس کے بعد صرف ختم ہو جائے گی، آ کے پاس صرف نحو چلے گی 4 سال تک. اسی لیے آپ کو بڑی محنت کرنی ہے سر، فائنل ایئر صرف کا، اس کے بعد صرف نہیں ہوگی. ٹھیک ہے حضرات. حروف تہجی میں حروف تہجی کتنے؟ 29. اس میں سے 3 حرف علت کہلاتے ہیں، الف واو یا. باقی جتنے بھی حروف ہوں گے وہ حروف صحیحہ کہلائیں گے. کیا کہلائیں گے؟ حروف صحیح. حروف صحیحہ یعنی صحیح حروف. آپ اتنا سمجھ لیں، باقی حرف علت بھی صحیح حروف ہے، صرف اس کو نام دیا گیا. حرف علت کے علاوہ جتنے حروف ہیں اس کو حروف صحیحہ کہتے ہیں، حرف صحیح. یہ یاد ہوں گے، یہ آپ نے سب علم صرف میں پڑھے ہیں، تعلیم صرف میں، سوری فرسٹ ایئر میں. اس کے بعد حروف مدہ کسی کو پتہ ہے؟ سر سنے ہوئے یاد جی سنے تھے استاد جی، یاد نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو ہم جن کی کتاب پڑھ رہے ہیں مفتی عنایت صاحب، انہوں نے تو قید خانے میں ہی پورا علم الصیغہ کتاب تصنیف فرمائی. اب ہم ایسا علم حاصل کریں جو یاد نہ ہو تو پھر وہ اگر زندہ ہوتے نا وہ ہمیں چترال لگاتے ٹائٹ قسم کا کہ میں نے اتنی مشقت سے یہ کتاب لکھی اور آپ لوگ اس کو بھلا دیتے ہیں. تو حضرات یہ بھلانے جیسا نہیں ہے. سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کو یاد رکھنا ہے. اتنی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگی. حرف مدہ بھی 3 ہے حروف مدہ. وہ کیا ہے؟ واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو، اور یا ساکن جس سے پہلے زیر، جیسے سون بیا، اور الف جس سے پہلے زبر ہو. آسان ہے، یعنی زیر سے یا ساکن یا اور زیر میں بھائی بہن، 2 بہنیں ٹائپ کی سمجھ گئے.
کیونکہ یا بھی نیچے کی طرف ہے اور زیر کا جو پروناؤنسیشن ہے وہ بھی نیچے کی طرف ہے نا. پیش واو پیش بڑا واو چھوٹا واو سمجھ لیں. آپ اس کو یاد کرنے کے آپ لوگ کے ذرا ہم نے تو اسی طرح یاد کیا ہے بھائی. جی واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو اور تو وہ ہاں یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو اور الف جس سے پہلے زبر ہو. اس کو کہتے ہیں حروف حروف لین. کیا ہے بھائی؟ واو اور یا ساکن جس سے پہلے کیا ہو؟ زبر. گوڈ. یہ تیر کس نے مارا ہے؟ ماشاء اللہ بڑا نشانے پہ لگا ہے. کس نے مارا ہے یہ ماشاء اللہ؟ سر یہ صرف کے ماسٹر تھے ہمارے پہلے سال میں ساجد بھائی. ماشاء اللہ. اللہ آپ کے علم و عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے. یہ استاد جی الزام ہے. نہیں یہ الزام بڑا مبارک الزام ہے ماشاء اللہ. واو اور یا ساکن جس سے پہلے زبر ہو یہ حروف لین کہلاتے ہیں. صیغہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ صیغہ آپ کو بتایا ہے. مفرد کو کہتے ہیں. کلمے کو. یعنی اس کو آسان لفظ یوں سمجھ لے بھائی، صیغہ وہ ہے جس یعنی وہ شکل جو آپ کے سامنے ہے اس کو حرکات سکنات اور حروف سے مرتب کر کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہو. سر جی حرکات تو ٹھیک ہے، سکنات سے مطلب ساکن Yes. مطلب ہاں مطلب مختلف شکلوں سے یہ مرچ مسالہ ڈال کے آپ کے سامنے بریانی پیش کی ہوئی. مسئلہ یہ ہے کہ قوالہ جو ہے قولہ جو ہے قولہ آپ کے سامنے ہے. اب یہ قولہ کیا ہے؟ یہ قوف واو لام جو ظاہری شکل آپ کو سوری قوف الف لام. اب قوف الف لام ہے اور اس پر زبر ہے، الف ساکن ہے، لام، اس سب کو مجموعہ پیش کیا ہے نا. یہ آپ کے سامنے جو قول ہے یہ صیغہ ہے. اس کو کہتے ہیں صیغہ. اس کو یہ سمجھ لیں مرچ مسالہ ہے. یہ حرف، یہ قوف، یہ الف، یہ لام، یہ زبر، یہ ساکن، یہ سب مسالے اس کو مجموعہ بنا کے آپ کو پیش کیا، اس کو صیغہ کہتے ہیں. کلمہ آپ نے پڑھا ہوگا. کلمے کی 3 قسم ہے: اسم، فعل، حرف. یہ پورا آپ نے پڑھا ہوگا. اسم کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہے. فعل کیا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے. حرف کیا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے. نہیں پتہ تو بتا دیتا ہوں. بتاؤں یا پتہ ہے؟ پتہ ہے حضرت. پتہ ہے استاد جی. آگے اسم کسی کا بھی نام، چاہے وہ انسان سے تعلق رکھتا ہو یا چیز سے یا جانور وغیرہ سے، یہ ناؤن ہے. آئی تھنک گرامر میں ہم نے بچپن میں ناؤن پڑھا تھا. ناؤن ہے نا، اسم بمعنی ناؤن. ایسا ہی ہے بھائی. جی کیونکہ انگلش گرامر میں پڑھے 10-15 بلکہ 15 سال ہو گئے، اب یاد ہی نہیں صحیح طرح. فعل کیا ہے؟ فعل کوئی کام، اس کا تعلق زمانے سے ہوتا ہے. یا تو وہ پاسٹ میں ہوگا، یا تو فیوچر میں ہوگا، یا تو پریزنٹ ہو رہا ہوگا. حرف کیا ہے؟ حرف ہیلپنگ وربس ہیں. جو بھی ہیلپنگ ورب ہوگا، چاہے وہ لام کی شکل میں ہو، با کی شکل میں ہو، وہ حرف کہلاتے ہیں. زمانہ کیا ہے؟ زمانہ زمانے سے تعلق رکھتا ہے. ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، فیوچر، پریزنٹ. اب ایک فعل کی 2 قسمیں ہوں گی، یا آپ نے پڑھی بھی ہوگی آپ کی یاد دہانی کے لیے. ماشاء اللہ مولانا سلیف صاحب بھی آ گئے. بس ختم کرتے ہیں. فعل معلوم کیا تھا؟ یا آپ نے پڑھ لیا ہوگا. فعل مجہول کیا تھا؟ یا آپ نے پڑھ لیا ہوگا. فعل مثبت، فعل منفی، فعل لازم، فعل متعدی، فعل متصرف، فعل غیر متصرف، واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، حاضر، متکلم، غائب، مصدر، مشتق، جامع، مصغر، اسم منصوب، علال، ابدال، تخفیف، ادغام، حذف، اسکان، قلب مکانی، ثلاثی، رباعی، خماسی، صرف قوی، صرف ثقیل. یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہے اور انشاءاللہ اگلی کلاس سے پہلے یہ آپ نے پڑھ کے آنی ہے اور سمجھ کے آنی ہے اور یاد کرنی ہے. ورنہ یہ سارا وبال آپ لوگ کی جو یہ وبال ہے پتہ ہے کس میں گرے گا؟
حضرت موجود بھی ہیں یہ مولانا سلیم صاحب پر کہ حضرت نے پڑھایا ہی صحیح طرح نہیں تھا، میں تو ان کو الزام دوں گا. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان کو الزام نہ دوں، یہ اگلی کلاس میں ساری چیزیں پڑھ کے اور سمجھ کے آئیے گا. یہ آپ کو تعلیم الصرف کی کتاب میں مل جائے گی. اب مولانا سلیم صاحب کا علم آپ کے ہاتھ میں. اب آپ اگر چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو الزام نہ ٹھہرائیں تو آپ لوگ اگلی کلاس میں تیاری کر کے، ورنہ ہم ان کو بولیں گے بھائی آپ نے کس طرح پڑھایا تھا جو ان کو ابھی تک یاد ہی نہیں ہے. حضرات میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ جی جی استاد جی. صحیح ہے. تعلیم الصرف میں یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائے گی، جو اولا فرسٹ ایئر کی کتاب ہے صرف کی، آپ اس کو پی ڈی ایف سے ڈاؤن لوڈ کریں اور یہ ساری چیزیں جو آپ کو بتائی، ساری اصطلاحات کو یاد کریں، سمجھیں، تاکہ ہمارے لیے آگے چلنا آسان ہوگی. یہ اصطلاحات یاد نہیں ہوگی تو علم الصیغہ پڑھنا بے سود ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی حضرت. جی اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے ہم سب کے علم عمل میں اضافہ فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضوان بھائی روک رہا ہوں.